وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 58 آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 اے ترے آیات تواڈے سامنے انہاں دا ترجمہ کیتا ہے سلیس۔ انہاں آیات دے اندروں پہلی جڑی آیت ہے اے آخرت دے عذاب تو اللہ تعالی ڈرا رہا ہے، اور دوسری اس تو بعد علی جڑی ترے آیات ہیں دو انہوں نے آکھیا ویندا آیات معجزہ، اور دو آیات معجزہ اس تو پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور یہ تیسری آیات معجزہ آ رہی ہیں۔ تخویف اللہ تعالیٰ کیوں سنانا؟ ہر صورت دے اندر ایک اللہ دعویٰ پیش فرمائنا، چنانچہ اس صورت دے اندر بھی اللہ کریم نے دعویٰ پیش فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو۔ سبحو سبحانا یعنی اللہ نو شریکہ تو پاک بتلاؤ، اللہ دی پاکی بیان کرو، یہ اس صورت دا دعویٰ ہے۔ پھر ہر صورت دے اندر دعوے تو بعد اللہ کریم اس دعوے نو زبردستی نہیں منوانا، حالانکہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کائنات دے نظام نو چلاون والا ہے، او اساڈا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے اساڈا۔ اگر او زبردستی بھی منواونا چاہوے تے منوا سکتا، ڈنڈے دے زور تے بھی منوا سکتا، ڈنکے دی چوٹ نال بھی منوا سکتا، لیکن اللہ دا اے طریقہ کار نہیں۔ اللہ دعویٰ پیش کردا، اس دعوے نو پھر دلائل دے نال مزین کردا۔ چنانچہ اس صورت دے اندر بھی اللہ نے اپنے دعوے نو 6 دلائل عقلیہ دے نال مزین کیتا۔ 3 دلائل پڑھ چکے ہو، 4 باقی آ جا سن گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالی دعوے توحید نو دلائل دے نال نال منواندیاں، پھر نال نال اللہ بشارات بھی سناندا، جیڑے اس دعوے نو مندے چلے ویندن اللہ انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سناندا، اللہ انہاں نو دنیا دے اندر آخرت دے اندر کامیابیاں دیاں خوشخبریاں سناندا۔ فرمایا میری گل من لو گے دنیا دے اندر بھی کامیاب کراں گا، آخرت دے اندر بھی کامیاب کراں گا۔ پھر اس دعوے نو منوان واسطے اللہ کدی کدی کسی مقام تے ڈراوے سوڑاندا، کہ فرمایا میری اگر گل نو نہیں منو گے یا تے میں دنیا دے اندر تنوں پکڑ لیساں، جس طرح میں پہلیاں قوماں نو پکڑیا صفحہ ہستی تو مٹا دیتا، یا اگر دنیا دے اندر میں چھوڑے رکھیا تے قیامت والے دن میں عذاب دیسا جڑا دنیا تو بھی سخت ہوئے گا۔ تو کدی کدی اللہ تعالیٰ ڈراوے سنا کے بھی کیا کردہ اپنے دعوے نو منواندہ ہے۔ صحیح اللہ تعالیٰ نے ڈراوا سنایا، کیا ڈراوا ہے جی؟ توجہ۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ فرمایا کوئی ایسی بستی نہیں ہے إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کفار دی بستی مراد ہے میرے دوست، مومنین دی بستی مراد نہیں، ایمان والے ادین۔ فرمایا کوئی کفار دی بستی ایسی نہیں، اور ذکر مکان ارادہ مکین ہے جی، بستی دا نام لے کے اللہ تعالیٰ دی مراد ہے بستی دے رہن والے لوگ۔ فرمایا کسی بستی کافر دی اس دے رہن والے لوگ نہیں ہیں، الا نحن مہلکوہا مگر اس بستی دے اندر رہن والے کفار نو اسی ہلاک کرن والے ہیں۔ کیا کرن والے؟ ہلاک کرن والے ہاں، قبل یوم القیامتی قیامت آمن تو پہلے او معذبوہا، یا اگر دنیا دے اندر اسی انہاں نو چھوڑے رکھیا، دنیا دے اندر اسی انہاں نو نہ پکڑیا، او معذبوہا عذابا شدیدا، تو پھر اسی انہاں نو عذاب دیون والے ہاں، عذابا شدیدا بڑا سخت ترین عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ کریم نے فرمایا دنیا دے اندر اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، میری فرما برداری نہیں کرو گے، میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے ایمان نہیں لے کے آؤ گے، انہاں دی اطاعت اور فرما برداری کامل طریقے دے نال نہیں کرو گے، قرآن مقدس تے ایمان
نہ لے کے آؤ گے، قرآن مقدس دے پیچھے نہ چلو گے، قرآن مقدس دے احکامات اور شریعت دے پیروکار نہیں بنو گے، میں اللہ تانوں ڈرا رہا ہاں، یا تے میں تانوں دنیا دے اندر پکڑ لواں گا، ہلاک اور برباد کر دیے گا، صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیے گا، تے اگر میں دنیا دے اندر تانوں چھوڑ دیتا پھر آخرت دے اندر میں پکڑا گا، اور میرا آخرت دا عذاب دنیا تو بھی زیادہ سخت ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑیا یا نہیں پکڑیا؟ بدر دے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار نو پکڑیا، اللہ اکبر، کتھے ہزار، کتھے 313، کتھے اسلحے دے نال لیس لشکر، ادھر اسلحہ بھی کوئی نہیں، پیدل سواری بھی نہیں، کھان پین دا ساز و سامان بھی نہیں، بظاہر فتح اس طرف نظر آ رہی ہے، لیکن رب نے اپنی قدرت دے کرشمے دکھا دیتے، اے 313 دا لشکر 1000 تے غالب آ گیا۔ 70 کفار جنہاں دے اندر بڑے بڑے سردار ہن، اللہ نے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتا، اور 70 ہی کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قید دے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر پکڑ لیا۔ میرے دوست، میرے پاک پیغمبر دی دعا ہے کہ اے اللہ میری امت نو یک بارگی ہلاک نہ کرے۔ اے میرے دوست، میں تواڈی اصلاح واسطے عرض کر رہا، میری امت نو یک بارگی ہلاک نہ کریں۔ تھوڑا تھوڑا پکڑ آندی رہے گا، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اپنی یاد دلان واسطے آزمائندہ رہے گا، کلیہ عذاب نہیں آئے گا، کدی بھوک دا عذاب پکڑ آ جائے گی، کدی پیاس آ جائے گی، کدی جناب مالی حالات تنگ ہو جان گے، کدی جسمانی حالات تنگ ہو جان گے، کدی روحانی طور تے کوئی نہ کوئی آزمائش دے اندر گھر وسائیں، بارشاں دا سلسلہ بند ہو جائے گا، یا پھر بارشاں ایسے وقت آن گیاں کہ جس وقت بارشاں دی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ ایک روایت مشہور ہے، علماء کرام بیان کردے رہندے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیری ناراضگی کس طرح پتہ چلے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم جس وقت بارشاں دی ضرورت ہوئے اس وقت بارشاں نہ آون، اور جس وقت بارشاں دی ضرورت نہ ہوئے اس وقت اگر بادل موسلا دھار برسن لگ ونجن، میرے کلیم سمجھ جاویں میں اللہ ناراض ہوں۔ کتنے سال گزر گئے، نظر دوڑاؤ بلے پیچھے، کتنے سال گزرے کھلین اور لگاتار گزر گئے کہ جس وقت بارش دی ضرورت ہوندی اس وقت بارش نہیں آندی، اور جس وقت بارش دی ضرورت نہیں ہوندی اس وقت بارش موسلا دھار شروع ہو رہا ہے۔ ایسا یا نہیں ہو رہا؟ لیکن اساڑی نظر ادھر نہیں ہے، اللہ وال نہیں ہے، اسی دنیا دے پیچھے، دنیا دے مال و متاع دے پیچھے، رزق دے پیچھے، اولاد دے اعلیٰ سٹیٹس واسطے اندھے ہو چکے ہیں۔ اسانو رب دی ذات نظر نہیں آندی، اسانو رب دی پکڑ نظر نہیں آندی، اسانو رب دا عذاب نظر نہیں آندا، اسانو رب دی طرفوں آئی ہوئی آزمائش نظر نہیں آندی۔ میرے دوست فکر کر آخرت دی، اللہ تعالیٰ دے عذاب دے کولو بھی بچ، اللہ دی پکڑ دے کولو بھی بچ کے رہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت، دوسرا مضمون انہاں دے اندر کیا ہے جی؟ آیات معجزہ۔ 2 آیات معجزہ پہلے بیان ہو چکی ہیں اور تیسری آ رہی ہے۔ فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکیا اسانو ان نرسل بالآیات کہ اسی بھیج دیویے بالآیات معجزات۔ آیات تو مراد معجزات ہیں، اور معجزات تو مراد بھی فرمائشی معجزات ہیں، اور مشرکین دے فرمائشی معجزات کیا ہن انہاں دا بیان اسے سورت دی آیت نمبر 95 دے اندر آ رہا، انشاءاللہ اوتھا ہی پڑھ لسائیں۔ جڑے مشرکین دے مطلوبہ معجزات آن کہ اے معجزات وکھا تا اسی تیرے تے ایمان لے کے آدھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرمائشی معجزات دکھاونا ای میں اللہ دے اختیار دے اندر ہے، اور میں اللہ نو روکن والا بھی کوئی نہیں، میں جب چاہواں جس طرح چاہواں اپنے نبی نو معجزہ عطا کر دینا۔ لیکن کیوں نہ عطا کر رہا معجزہ؟ اللہ نے فرمایا میرا قانون اے ہے کہ جدہ میں فرمائشی اور منہ منگیا معجزہ کسی قوم نو وکھا دیواں، اور پھر وہ قوم جڑی ہے منہ منگے معجزے دا انکار چ کرے، پھر بھی نبی تے ایمان نہ لے آوے، میں اللہ دا قانون ہے کہ میں اس نو صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دوں۔
میں اللہ اس نو تباہ و برباد کر رہا. فرمایا اے گل اسانو فرمائشی معجزات وکھاون تو روک رہی ہے کہ اگر میں ہن بھی فرمائشی معجزہ جویں پہلیاں بستیاں نو وکھاندا رہیا قوماں نو وکھاندا رہیا اگر دکھا دیواں تے انہاں نے انکار چ کیتا پھر میں اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیونا. اس دا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے وکھایا بھی ہے. انہاں نے معجزات منگے, اللہ نے اپنے نبی نو اسراء والا معجزہ عطا فرما دیتا کہ راتوں رات اللہ نے محبوب کائنات نو زمین تو اٹھایا, سدرۃ المنتہا تے چند گھڑیاں دے اندر اللہ نے جا پہنچایا. واپس آ کے میرے محبوب نے اپنی قوم نو بتایا, کفار نے اس دا مذاق اڑایا, اللہ نے اس قوم نو پکڑ لیا, بدر دے اندر اللہ نے اس نو ہلاک چا فرمایا. ایسا ہویا یا نہیں؟ جس وقت معجزات منگے جاون فرمائشی اگر انہاں دا انکار چکیتا کر دے وے قوم, اللہ پھر اس نو ہلاک اور برباد چ کرے دا. فرمایا وما منعنا, اور نہیں روک رہی اسانو اس گل, نہیں روکا اسانو اس بات تو کہ اسی فرمائشی معجزات وکھاویے الا ان کذب بها الاولون, مگر اس گل نے کہ پہلے لوگاں نے فرمائشی معجزات دا کیا کر دیتا ہا, انکار کر دیتا ہا. انہاں جدہ انکار کیتا اساڈی پکڑ انہاں دے تے آ گئی. اس دے تے اللہ تعالی ہن نمونے سنا رہے ہیں کہ دیکھو اسی فرمائشی معجزہ وکھایا, قوم نے انکار کیتا, اسی اس نو ہلاک اور برباد چ کیتا. پہلا نمونہ عذاب تکذیب دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتینا سمود الناقۃ, دتی اسی سمود نو الناقہ. سمود قوم صالح مراد ہے جی. قوم صالح جڑی حضرت صالح علیہ السلام دی قوم ہے, اے انہاں دا کوئی وڈیرا گزرے سمود, اس دے نام تے مشہور ہے. اللہ نے انہاں نو اٹھنے والا معجزہ عطا فرمایا, مبصرتن, جیڑا ذریعہ بصیرت ہا, سمجھنے واسطے کافی آئی کہ اے رب دی نشانی ہے. توجہ کرو میرے دوستو, روایات دے اندر آیا, اگرچہ او خبر واحد روایات ہیں یا کچھ انہاں دے اندر ضعیف روایات ہیں, کہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہاں نے معجزہ منگیا کہ اے جڑا پہاڑ نظر آ رہا, اس پہاڑ دے اندروں اٹھنی باہر لے کے آؤ, ہووی بھی گابن اٹھنی. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے, چٹان پھٹی, اٹھنی باہر آ گئی, گابن اٹھنی آ گئی. چند منٹہ بعد اس نے اٹھنی نے بچہ دے دیتا. اللہ نے قانون بنا دیتی اس نے, میں بعد چرز کرتا. ایک گل ہے. دوسری گل ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک عام اٹھنی نو پکڑیا, جڑی انہاں دے کول رہ رہی ہے, کوئی عام اٹھ وغیرہ, اس نو پکڑیا, اے رب دی نشانی نے, اس دا ادب و احترام کرائے, اس نو غلط ارادے دے نال نہ چھوائے. دو کول ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بہتر جاندا بھئی کیا مراد ہے جی. ترے گلاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اس اونٹن دے متعلق بیان کیتیاں. نمبر 1 ناقۃ اللہ, کیا فرمایا, ناقۃ اللہ, اے اٹھنی اللہ دی نشانی ہے, اے شاعر اسلام ہے, اے رب دی نشانی ہے. تے شاعر اسلام دی توہین کرنا کفر ہے. اے میں گل کیوں کی تھی, میں اس واسطے گل کیتی تھی کہ اج بھی لوگ شاعر اسلام دا مذاق اڑا رہے ہیں, مختلف دین دے شعبیاں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اپنی اصلاح کر لو. نماز دے نال مذاق نہ کیتا کرو, قرآن دے نال مذاق نہ کیتا کرو. شریعت دا کوئی حکم اگر اس تے عمل نہیں کر سکتے چھوڑ دو, تسی جانو تے رب جانے, پھر آخرت جا کے پتہ چل جائے گا. لیکن شریعت دے کہیں حکم دا مذاق نہ اڑا. شاعر اللہ, دین دی حدود, اے اللہ دی پہچان ہے, انہاں دا مذاق ہرگز نہ بناؤ. تو ایک اس اٹھنی دے بارے یہ ہے کہ اللہ دی کیا ہے, نشانی ہے. دوسرا اس دے پانی دی واری مقرر ہے کہ ایک دن اے پانی پیے گی, ایک دن اے چراگاہ جو چرے گی, اس دن تواڈے جانور نہ پانی پی سکتے اور نہ ہی اس چراگاہ جو چر سکتے. اللہ نے فرمایا اگر اس دی مخالفت کیتی, یعنی اس اٹھنی دے پانی والے دن دے اندر تسی اپنے جانوراں نو پانی پلایا یا خود بھریا, میں اللہ دی پکڑ آ جائے گی. اس دی واری اللہ تعالیٰ نے پانی والی مقرر فرما دی. تیسرا اللہ تعالیٰ نے جڑے اس اٹھنی دے بارے قرآن دے اندر بیان کیتا
اگر تسی اس نو نقصان پہنچایا تو پھر رب دی پکڑ اور عذاب آ جائے. اے ترے گلاں اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمائیاں نے سوچنی دی بارے کہ اس دا شاعر اللہ ہونا، اس دی باری دا مقرر ہونا، اس نو اگر غلط ارادے دے نال چھویا تا رب دا عذاب آونا. اللہ اکبر. باقی جڑا ہے نا، جڑا میں پہلے عرض کر چکیاں کہ چٹان پھٹی پہاڑ جو نکلی، یہ روایات دے اندر ثابت ضرور ہے، لیکن تمام دی تمام خبر واحد ہیں کہ جنہ دے نال کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جاندہ ہے اس اونٹنی دی کیا حقیقت ہا. برحال قرآن نے صرف اترے چیزیں اس دے بارے دسی ہیں. انہاں لوگوں نے ظالمہ نے فظلموا بہا، پس انہوں نے اس اٹھنی دے نال ظلم کیتا. جیلے انہیں ویکھیا کہ اے جس دن آندی سارا تلا بھی خالی کر مرین دی، چراگاہ جویندی ساری چراگاہ ہی چر ویندی. جس طرح اے دے چھوٹے چھوٹے نقصان ہاں نا، مفسرین نے اس دے فوائد بھی بڑے دسیں. فرمایا اس دے جڑا دودھ ہاں نا، دودھ پوری بستی اس دے دودھ دے نال سیراب ہو ویندی ہے. اتنا زیادہ اس دا دودھ ہوندا ہا. اگر اس دا ادب کر دے رہندے، احترام کر دے رہندے، نہ جانے کب تک اس تو فائدہ اٹھان دے رہندے. لیکن تھوڑی جی آزمائش جڑی اللہ نے رکھی آئی، اس تو ایک گھبرا گئے. انہوں نے اس اٹھنی دے کھنچے کٹ دیتے. ایک ظالم آدمی نے تلوار ماری، اس دے پاؤں کٹ دیتے. زمین تے ڈگی، اس دی گردن کٹ دیتی، اس نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. بعض روایات اس دا بچہ نس گیا، بعض روایات اس نو انہوں نے مار دیتا. اللہ دی پکڑ آ گئی. اللہ نے جبریل امین دے ذریعے عذاب بھیج دیتا. جبریل امین نے چیخ ماری، انہاں دے کلیجے پھٹ گئے اور انہاں دے کلیجے خون دے لوتھڑے بن کے نک اور منہ والے رستے چوں باہر آ گئے. ہلاک اور برباد ہو. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور اسی نہ بھیجیں دے آیات یعنی معجزات الا تخویفا مگر ڈراون واسطے کہ ایمان نہ لاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور میرے پاک پیغمبر اسی آکھیا تو انو بذریعہ وہی غیر مطلوب. ایک ہوندی وہی مطلوب جس دی تلاوت کی تھی بینی، مثلا قرآن مجید وغیرہ ہو گیا، اور دوسری ہوندی وہی غیر مطلوب کہ ہوندی او بھی وہی ہے لیکن اس دی تلاوت نہیں کی تھی بینی جس طرح قرآن مجید دی تلاوت کی تھی بینی. اس انداز دے نال مراد اس تو احادیث قدسی ہے. جی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ، یہ مطلق احادیث ہے کیونکہ حدیث قدسی ہوئے یا عام حدیث ہوئے ساری وہی غیر مطلوب دے حکم چاہے. اور جس طرح قرآن مقدس تے ایمان لاونا اس نو مننا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دی حدیث وہی مطلوب ہوئے یا غیر مطلوب ہوئے اس دو تے ایمان لاونا بھی ضروری ہے، بشرط کہ او صحیح سند دے نال ثابت ہوئے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ، اور اسی کہہ بھیجیا میرے پاک پیغمبر تو انو اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کہ تیرا رب عزرو علم دے پوری کائنات دا احاطہ کرن والا ہے کہ کنہ لوگوں نے اس معجزے نو من کے ایمان لے کے آونا اور کنہ لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آونا. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور اسی وکھایا تو انو عجب دکھلاوا. الرؤیا خواب معنی نہیں کرنا جی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیر ذالک اور انہوں نے تمام رفقائے کرام اور کئی کبار صحابہ کرام انہوں نے نظریہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو معراج جاگ دے ہویا، بیداری دی حالت دے اندر ہویا، روح مال جسد دے ہویا. اللہ نے جیندے جاگ دے اپنے پیغمبر نو اٹھایا، آسمانہ دی بلندیاں تے لے کے چلا گیا. فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي، یہ میں ساری تفصیل پہلے کر چکا ہوں، اس تو صرف اشارہ کر دیتا. فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي، اور نہیں بنایا اسی اس دکھلاوے نو جڑا اسی تو انو دکھایا، الا فتنۃ للناس مگر اسی اس نو بنا دیتا جی آزمائش. والعرب تقول رأیت بعینی رؤیتا ورؤیا، عرب دے لوگ جڑے ہیں نا کوئی چیز ویکھن نا تو اس نو آدن کہ اسی اس چیز نو اپنی اکھا دے نال ویکھیا. یعنی یہ معجزہ معراج کا ایک آزمائش ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، کیونکہ اس عالم کے اعتبار سے عالم بالا کی چیزیں بمنزلہ رؤیا کے ہیں، لہذا لفظ رؤیا کا فرمایا یہ معنی نہیں ہے کہ معراج روحانی تھا جسمانی نہیں تھا. از انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تعالی فرماندے ہیں کہ اس عالم دے اندر اس دنیا دی زندگی اور جسمانی لحاظ دے نال اس عالم دا بندہ
اگر خواب دے اندر یا حقیقت دے اندر اس عالم دی عالم بالا دی اگر کوئی سیر کر کے آ جائے یا اس عالم بالا دی کوئی چیز ویکھ لوے جڑا اس جہان دے اندر رہ رہا اس نو تعبیر کیتا گیا خواب دے نال، تو اس واسطے اس نو رؤیا خواب دے نال تعبیر کیتا گیا، وگرنہ اے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو معراج خواب وچ کرایا گیا۔ میرے دوست اگر معراج خواب وچ ہویا انکار دی جگہ ہی نہیں بندی۔ ایتھے ہن ایک بندہ اٹھے وہ آ کے مفتی صاحب جی میں رات نو ستا پیا تے میں بیت اللہ دی زیارت کر کے آیا، اس دا کیا انکار کرنا؟ ہو سکتا کوئی آ کے میں مسجد اقصی دی زیارت کر کے آیا، ہو سکتا، کوئی بعید نہیں۔ ہاں ایک بندہ سنو آکھے میں رات اتھے ستیا رات دے لحظے دے اندر اٹھیا اور ایک منٹ دے اندر میں کدھر چلا گیا بیت المقدس دی زیارت کر کے آ گیا، میں حقیقت دے اندر ہن انکار دی جگہ بنے گی۔ اور مشرکین نے بھی معجزے معراج والے دا انکار اسے واسطے کیتا ہا کہ معراج والا معجزہ حقیقتاً ہے نہ کہ خواب دے اندر ہا، خواب دے اندر ہویا تو انکار دی جگہ ہی نہیں بندی۔ فرمایا الا فتنۃ للناس، اسی اس نو آزمائش بنا دیتا کہ کچھ لوگوں نے من لیا تے کچھ لوگوں نے کیا کر دیتا؟ انکار کر دیتا۔ تے اج بھی کچھ لوگ معراج والے واقعے نو من رہے ہیں، کچھ اس دے اندر ہیل قال حجت کر رہے ہیں، کوئی آدن جی روحانی ہویا، کوئی آدن جی خواب وچ ہویا، کوئی آدن جی ہویا ہی کوئی نہیں۔ آج بھی یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اسی اس نو آزمائش بنا دیتا۔ تو ایمان رکھنا میرے دوست کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو معراج جسمانی بیداری دی حالت دے اندر ہویا۔ والشجرۃ الملعون، اور تیسرا نمونہ تکذیب آ رہا ہے جی، دوسرا یہ آئی معراج، اور تیسرا نمونہ تکذیب کہ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور او درخت الملعونۃ فی القرآن جس جو تے لعنت کیتی گئی ہے قرآن دے اندر، مراد ہے جی آکلھا ملعون، کہ جس کا کھاون والا ملعون ہے۔ ایک کیڑا درخت ہے جی؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک درخت زقوم دا طعام الاسیم اے جہنمیہ دی کھانا ہے، اے جہنمیہ دا کھانا ہے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا اذالک خیر نزلا، کیا میں اللہ دی اے نعمت جڑی جنت والیاں اے زیادہ بہتر ہیں ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت جڑا او زیادہ بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، اسی اس درخت زقوم نو ظالمین مشرکین واسطے آزمائش بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ استاد یہ محترم حضرت مولانا احمد شہاب خان صاحب نے لکھوایا کہ جڑا یہ درخت ہے نا زقوم دا، یہ جہنم دا لعاب ہے، جہنم نے تھک سٹی اور یہ درخت پیدا ہو گیا۔ کفار آدھیان کہ ویکھو ایک طرف آدھا کہ او جڑی جہنم دی اگ ہے نا وہ پتھرہ دے نال جلائی جا رہی، اتنی سخت اگ ہے کہ پتھرہ نو جلا کے رکھ دیں دی، تے ادھروں آدھا بہت جہنم دے اندر درخت ہے، ای بھلے کیویں ہو سکدا؟ تو ای انہوں نے اعتراض کیتا، انہوں واسطے ای اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا دیتا۔ اساڈا بھی ایمان ہونا چاہیے جیڑا اللہ اکبر، سمجھنا میرے دوست، اللہ دی قدرت ایمان رکھنا، جیڑا رب جہنم دی اگ نو پتھرہ دے نال جلا سکدا، جیڑا رب جہنم دی اگ نو انسان دے چمڑیاں دے نال جلا سکدا، اوہی رب، یا انج آکھو جیڑا رب جہنم نو پیدا فرما سکدا اوہی رب جہنم دے اندر درخت بھی پیدا فرما سکدا۔ اساڈے کیا ہے جی؟ ایمان ہے۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، لیکن آزمائش ہے جی، لوگ اس کا انکار بھی کر سن، لوگ اس کا اقرار بھی کر سن۔ مشرکین مکہ نے اس کا انکار کر دیتا۔ فرمایا والشجرۃ الملعون، اور شجرہ ملعونہ فی القرآن، ونخوفہم، جس دو قرآن دے اندر جس تے لعنت کیتی گئی، اے آکلھا ملعون، کہ اس کا کھاون والا کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ ونخوفہم، اور اسی نہیں ڈراندے انہاں نو، فما ونخوفہم، اور اسی ڈراندے آ انہاں نو آیات شرعیہ دے ذریعے، تخویفات دے ذریعے، معجزات دے ذریعے اسی ڈراندے آ انہاں نو، فما یزیدہم، بس نہیں زیادہ کردہ اساڈا ڈراونا انہاں نو، الا طغیانا کبیرا، مگر بہت بڑی سرکشی دے اندر۔ جتنی اسی آیات بھیج دے جاندے، معجزات وکھان دے جاندے، او ضد، اناد، حسد، ہٹ دھرمی، دشمنی، عداوت، اس دی وجہ سے گمراہی دے اندر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ اس پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔